السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک عظیم داستان کے طور پر موجود ہے، جس میں صبر، حکمت، اللہ کی مدد اور معافی کا پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی سب سے زیادہ پیارے تھے۔ حضرت یوسف کی خاص بات یہ تھی کہ وہ بے حد خوبصورت، نیک اور پرہیزگار تھے۔ ان کی یہ خصوصیات ان کے بھائیوں میں حسد کا باعث بن گئی تھی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کو ایک خواب سنایا۔ انہوں نے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سن کر اندازہ لگایا کہ حضرت یوسف کو اللہ نے خاص مقام دینے کا ارادہ کیا ہے اور ان کے مستقبل میں کوئی بڑا مقصد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو نصیحت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے بیٹے حضرت یوسف کی محبت کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے لیے حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کے بھائی ان کی شخصیات اور حضرت یعقوب کی ان سے محبت کی وجہ سے ان سے حسد کرنے لگے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو رستے سے ہٹا دیں تاکہ ان کے والد کا سارا پیار اور توجہ ان کی طرف ہو۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے درخواست کی کہ وہ حضرت یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ باہر کھل کر کھیل سکیں اور لطف اٹھا سکیں۔ حضرت یعقوب نے ابتدا میں اس کی اجازت دینے سے گریز کیا، کیونکہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے خدشات تھے، لیکن ان کے بیٹوں کے اصرار اور وعدے پر انہوں نے حضرت یوسف کو بھیج دیا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی انہیں ساتھ لے کر چلے تو انہوں نے ایک جگہ جا کر انہیں ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو یہ خبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر اپنے والد کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب اس خبر سے غمزدہ تو ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ پر اپنا بھروسہ برقرار رکھا اور صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کے دل کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کی حفاظت کرے گا۔ حضرت یوسف کو کنویں میں چھوڑ کر ان کے بھائی مطمئن ہو گئے اور ان سے چھٹکارا مل گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس کے مسافروں نے کنویں سے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا تو ان کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے لیا اور مصر جا کر غلاموں کے بازار میں انہیں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف کو مصر کے عزیز نے خرید لیا اور انہیں اپنے گھر میں عزت اور محبت کے ساتھ رکھا۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے گھر میں پروان چڑھنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی خاص رحمت سے نیک سیرت، خوبصورت اور عقل مند تھے۔ عزیز مصر نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر انہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھا اور ان کی تربیت کی۔ حضرت یوسف نے عزیز مصر کے گھر میں بھی اپنے بلند اخلاق، ایمانداری اور اللہ پر یقین کو برقرار رکھا، جس سے ان کی خوبیوں کو مزید اظہار ہونے لگا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور پاکیزہ شخصیت کی وجہ سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کی طرف مائل ہو گئی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف کو اپنے قابو میں لانے کی کوشش کی۔ زلیخا نے انہیں ایک کمرے میں تنہائی میں بلایا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف نے اللہ کی مدد اور تقویٰ کی بدولت فوراً اس آزمائش کو پہچان لیا اور زلیخا سے بچنے کے لیے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف کا پیچھا کرتے ہوئے ان کا کرتا پکڑ لیا اور اس کشمکش میں حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ اتنے میں عزیز مصر وہاں پہنچ گیا اور یہ منظر دیکھ کر حقیقت کا اندازہ لگانا چاہا۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ وہ اس پر بری نظر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن حضرت یوسف نے اپنی بے گناہی کا اعلان کیا۔ اس موقع پر عزیز مصر کے ایک مشیر نے مشورہ دیا کہ دیکھیں، اگر حضرت یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ قصوروار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹ بول رہی ہے۔
جب عزیز مصر نے دیکھا کہ حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف پر غلط الزام لگایا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کی پاک دامنی اور صداقت کو تسلیم کیا اور معاملہ رفع دفع کرنے کا حکم دیا۔ زلیخا کا عشق جنون میں بدل چکا تھا اور اس نے حضرت یوسف کے حسن کا چرچا اپنی دوستوں کے درمیان بھی کر دیا۔ اس کے دوستوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ بھی ان کے حسن پر حیران رہ گئیں اور حضرت یوسف کی پاکیزگی اور صبر کو سراہا۔ اس موقع پر زلیخا نے اپنے دل کی بات حضرت یوسف کے سامنے واضح کی، لیکن حضرت یوسف نے ہر بار اللہ کی رضا کو مقدم جانا اور اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف اس کے قریب نہیں آئیں گے تو اس نے انہیں سزا دلوانے کا ارادہ کیا اور عزیز مصر کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ معاشرتی دباؤ سے محفوظ رہیں۔ عزیز مصر نے زلیخا کی بات مان لی اور حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف نے جیل میں بھی اللہ کی عبادت اور نیکی کی تبلیغ جاری رکھی۔ ان کی نیک خصلت اور حکمت کا چرچا جیل میں بھی ہونے لگا۔ جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جن میں سے ہر ایک نے خواب دیکھے اور حضرت یوسف نے ان سے تعبیر پوچھی۔ ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اللہ کے حکم سے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے قیدی کو کہا کہ وہ جیل سے نکلے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا، جبکہ دوسرے قیدی کو بتایا کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے جسم کو پرندے نوچیں گے۔ حضرت یوسف نے تعبیر کے ساتھ ساتھ ان قیدیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی۔ حضرت یوسف کی بتائی ہوئی تعبیر بالکل سچ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا جس میں 7 موٹی گائیں تھیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں بھی اس خواب میں تھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی خواب کی صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ اس وقت جیل کا ساقی بادشاہ کو حضرت یوسف کی تعبیر بتانے کی صلاحیت یاد دلاتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے باہر بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے اللہ کی مدد سے تعبیر بتائی کہ 7 سال تک مصر میں زرخیزی رہے گی اور اناج کی کثرت ہوگی، مگر اس کے بعد 7 سال قحط آئیں گے۔ حضرت یوسف نے مشورہ دیا کہ قحط کے سالوں کے لیے پہلے کے 7 سالوں میں اناج کو محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت یوسف کی دانشمندی اور ان کی پاک دامنی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے انہیں جیل سے رہا کر دیا اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے مصر کے خزانے اور اناج کے ذخیرے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس طرح اللہ نے حضرت یوسف کو جیل سے نکال کر مصر میں ایک بلند مقام پر فائز کر دیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا اور دوسرا حصہ ہے جس میں زلیخا کی آزمائش، جیل کا واقعہ اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ ایسی مزید کہانی یا واقعہ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔